پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں تمام پارٹیسپینٹس کو یہ دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ SIO ایک تقریباً 3 دہوں سے اپنا سفر بہت اہم مقاصد کے ساتھ طے کر رہی ہے۔ میں ذمہ داران SIO جو اس وقت آن لائن ہیں، میں اکثر ناموں سے اس وقت واقف نہیں ہوں، ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک جو ہے میڈیم یوز کر کے آپ تمام سے کچھ باتیں رکھنے کی انہوں نے خواہش کی۔ انشاءاللہ 25 منٹس میں اپنی بات رکھوں گا۔ جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے معروف و منکر، جنرلی دیکھیں اگر تو یہ ٹاپک یوں سمجھے کہ اس میں کوئی اور چیزیں انکلوڈ نہیں کی گئی ہیں، لائک معروف و منکر کیسے کریں، یا معروف و منکر نہ کرنے کا انجام، پھر معروف و منکر کا طریقہ کیا ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ فی الوقت جو بیسک ایز اے سبجیکٹ آپ کو سمجھنا ہے وہ اس کا جو ہے یہ سمجھے کہ میننگ ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ قرآن مجید ہو، احادیث کی کتابیں ہوں، یا بہت سا اسلامی لٹریچر ہو، یا پھر کوئی اور اسکالرس کے لکھے ہوئے کتابچے ہوں جس میں اس لفظ کو یعنی معروف یا منکر کو استعمال کیا گیا ہے، اس کے ڈیفرنٹ میننگز کیا ہیں، اس کے ایسپیکٹس کیا ہیں، اور یہ معروف و منکر کس درجے میں ہم کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا بھی ضروری ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے کچھ بیسک ایسپیکٹس کی طرف۔ 2-3 چیزیں مطالعے میں آئی ہیں جو میں آپ تک رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کر کے اسکرین بھی شیئر کروں گا۔ ویسے ہم لوگ یوزلی جٹسی ایپ یوز کر رہے تھے اب تک اسی طرح کے کوئی سیشنز کے لیے، شاید اس میں ایک آپشن ہے اسکرین شیئرنگ کا۔ I will try this۔ یہاں ایک چیز بڑی زبردست آپ کے لیے یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث شریف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ما رعا المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما رعوا سیئا فهو عند اللہ سیئا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے حوالے سے ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، اور جس کو وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہے۔ منکر اور معروف کی جو تشریح احادیث اور قرآن کے حوالے سے ملتی ہے، اس میں اگر معروف کو ہم سمجھنا چاہیں تو یہ حدیث میں اتنے عام انداز میں سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ اگر نیکی کو سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے قرآن و احادیث کی دلیل بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر ایک ایسی چیز ودیت کر دی ہے، انبلٹ کر دی ہے، ایک ایسا سافٹ ویئر ہمارے اندر انبلٹ ہو گیا ہے کہ جس کی مدد سے ہم اچھے اور برے کی تمیز، بھرے اور برے کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز، سچائی اور جھوٹے پن کا جو معاملہ ہے، وہ ساری چیزوں کی تفریق ہم کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھ دیا ہے، اور اسی کے لیے کہا گیا کہ معروف وہ کام ہے کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے، لہذا وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، یعنی جس کے کرنے سے دل کو اطمینان ملے، سکون ملے، راحت ملے، تسکین ملے، ایسا کام معروف ہے۔ اگر آپ اس کے لفظی معنوں میں دیکھیں تو بڑی اچھی بات ملتی ہے۔ ایسا کام جو عام ہو، جس کو عقل تسلیم کرتی ہو، اور جس کے لیے
یہ سمجھیے کہ باہر سے کسی فورس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ انسان اپنے آپ سے اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو، ایسے کام کو معروف کہا گیا۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پہچانتے ہوں، جیسے ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر، یہ بڑی معروف شخصیت ہیں، یعنی ان کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ گویا معروف کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسا کام کہ جس کے اچھے ہونے کو سب جانتے ہوں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، ابو جہل کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھل کر مخالفت کرتا۔ ابو لہب کا یہی معاملہ تھا، اور بہت سے کفار قریش تھے جو اس چیز کو ایک سے بڑھ کر ایک انجام دیتے تھے دشمنی کے معاملے میں۔ لیکن اگر آپ کسی کونے میں لے جا کر انہیں پوچھیں کہ بتاؤ یہ کام معروف ہے یا نہیں، تو وہ پوری دل کی گہرائی سے بولیں گے کہ ہاں یہ کام معروف ہے اور یہ منکر ہے، اگرچہ کہ وہ اس پر یقین رکھتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ بات، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ مثلا کوئی پیشہ ور وکیل ہو جو اپنے پیشے میں جھوٹ کا بھی استعمال کرتا ہو، بڑے مقدمات جیتتا ہو، بہت سے نام اس نے کما لیے، لیکن ایسے وکیل کو بھی آپ کسی موقع سے پوچھئے کہ بتاؤ جھوٹ بولنا معروف کام ہے یا منکر، تو وہ ضرور کہہ دے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حدیث کے حوالے سے ہم تک جو بات پہنچائی ہے وہ یہ کہ نیکی وہ ہے جس کو کرنے سے دل کو خوشی ملے۔ تو عزیز سامعین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں انشاءاللہ اس کو کوشش کر کے یہ حدیث کا اسکرین بھی آپ تک شیئر کر دوں گا۔ ایک بہت آسان معنی اس کے یہ سمجھے جا سکتے ہیں کہ ہر وہ کام جس سے انسان نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ معروف کا کام ہے، نیکی کا۔ پھر ہر وہ کام جس کے نہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی ایک کام ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ معروف میں آئے گا۔ اور بہت سے ایسے کام ہیں جس سے نہ کرنے کا، جس سے دور رہنے کا، جن میں حدود نہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کرنے اور نہ کرنے کے جو کاموں کی تفریق ہے اس کو آپ معروف اور منکر سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے قرآن میں ایسے احکامات ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، چاہے وہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، لین دین کا معاملہ ہو، وراثت کا معاملہ ہو، یا اور بہت سے معاشی اور سماجی مسائل ہوں جس میں قرآن نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ کیا معاملے اختیار کیے جائیں، اس میں اللہ نے خاص حکم دیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بہت سی بڑی بڑی برائیاں ہیں، سود کا لین دین ہے، زنا ہے، جوا ہے، بدعات ہیں، شرک ہے، یہ ایسے گناہ ہیں، یہ سارے منکرات میں ہیں جس کے نہ کرنے کا حکم ہے۔ یعنی ایک بات عام انداز میں یہ سمجھی جا سکتی ہے، ہر وہ نیک کام جس کا حکم دیا گیا ہے کرنے کے لیے وہ معروف ہے، اور ہر وہ کام جس سے دور رہنے اور نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ منکر ہے۔ عزیز ساتھیو، شریعت نے جن چیزوں کو اپنے اندر جمع کیا ہے، ظاہر بات ہے یہ دونوں کا ہی مجموعہ ہے۔ اس میں بہت سے ایسے کام ہیں جو صاف صاف طور پر بتا دیے گئے ہیں کہ کیا کرنے کے ہیں اور کیا نہیں کرنے کے۔ گویا اگر شریعت کے حوالے سے ہم ان دو الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب کچھ اس طرح ملتا ہے کہ معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کام جس کو شریعت نے پسند کیا ہے۔ پھر منکر کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ وہ تمام کام جس سے شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ پھر شریعت ہی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایک اور تشریح اس کی یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالی جس کام کے کرنے سے خوش ہو وہ معروف ہے، اور جس کام کے
کرنے سے اللہ ناراض ہو وہ منکر ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ یہ بھی ہے کہ المعروف اسم جامع لکل ما عرف من طاعت اللہ والتقرب الیہ، بڑی جامع تعریف اس کی گئی ہے، بہت ہی کمپریہنسو ڈیفینیشن یہاں دیا گیا ہے کہ معروف ایک ایسا جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو کہ اللہ کی اطاعت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہو۔ یہ بڑی اچھی بات اس میں کہی گئی ہے کہ معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ گویا اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے ایسا راستہ جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہے معروف کا راستہ، وہ ہے معروف کے کام۔ ایک اور راستہ ہے جو منکر کا راستہ ہے، وہ ہے شیطان کا راستہ، طاغوت کا راستہ۔ گویا ایک راستے پر چل کر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، تو دوسرا راستہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کی طرف اور طاغوت کی خوشنودی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جہاں تک بات نیکی کرنے کے بعد اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہے، تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ معروف کام ایسے کہلائے جائیں گے جس میں انسان کرنے کے بعد صرف نیکی تک محدود نہ رکھے، بلکہ اس کے پیچھے اس کی غرض یہ ہو، اس کا انٹینشن یہ ہو، اس کا مین پرسپیکٹیو یہ ہو کہ اللہ کی خوشنودی اسے حاصل ہو۔ ایسے کام معروف کہلائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، بعض علماء کرام نے اس کو تھوڑی سی اور تشریح اس طرح کی ہے کہ المعروف هو السنہ والمنکر هو البدع۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ معروف سے مراد ہر وہ سنت ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، منکر سے مراد تمام وہ کام ہیں جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں اور وہ بدعت میں سے ہیں۔ یعنی وہ بہت سے ایسے کاموں کو بھی اس میں یکجا کر دیا گیا ہے کہ جو نیک کام اللہ کی سنت سے ثابت ہیں وہ معروف ہیں، اور جو بدعات ہیں، جو دین میں بگاڑ کے کام ہیں، وہ منکر کے کام ہیں۔ ان بیسک چیزوں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نعمت عطا کی ہے، علم کی، عقل کی، سمجھ بوجھ کی، کہ مان لیجئے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو نہ بھیجا ہوتا، کتابیں نازل نہ کی ہوتی، تب بھی انسان کے اندر کچھ بیسک ایلیمنٹس ایسے رکھ دیے گئے ہیں جو خود بخود اس کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا جو بات کی ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا کام تقویٰ کے ہیں اور کیا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر، جیسے کسی کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم انبلٹ ہوتا ہے، اس سے بہت سے اپلیکیشنز خود بخود رن ہوتے ہیں، ایسی ہی انبلٹ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے اس کو اچھائی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے اور برا کام کر کے دل کو جو ہے بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے جو احسان کیا کہ معروف و منکر کو سمجھنے کے لیے شریعت کو کھلے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ بہت سے معاملات میں، باریک سے باریک معاملات میں قرآن کی آیتیں ہمیں گائیڈ کرتی ہیں کہ کیا کام معروف کے ہیں اور کیا منکر کے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، امام راغب ایک مشہور عالم دین اور بڑے مبلغ گزرے ہیں۔ ان کا ایک بیسٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ معروف سے مراد ہر وہ فعل ہے جس کا اچھا ہونا عقل سے معلوم ہو، یعنی عقل بھی اسے تسلیم کرے کہ ہاں یہ اچھا کام ہے۔ معروف سے مراد ہر وہ فعل ہے جس کا اچھا ہونا عقل سے معلوم ہو یا شریعت اس کو اچھا کہے۔ اس کے بالمقابل منکر وہ ہے جسے عقل و شریعت دونوں ناپسند کرے، یعنی
نہ عقل میں وہ بات سمجھ میں آئے، نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہو، یعنی فطری طور پر نیچرلی بھی انسان اس سے دور بھاگتا ہو، اس کو پسند نہ ہو، اس کے دل کو خوشی محسوس نہ ہو، ان سارے کاموں کو منکرات میں لیا جائے گا، اور جسے شریعت بھی پسند کرے، دل کو بھی اطمینان حاصل ہو، وہ معروف کے کام ہیں۔ اب دو تین باتیں میں مزید آپ کے گوشے گوار کرنا چاہوں گا۔ یہ اگر میننگز کو لے کے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ ریز کر سکتے ہیں، پھر 1-2 منٹ کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے تاکہ ایک انٹریکشن کا آپشن رہے۔ یہ آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو انکلوڈ کر لوں گا۔ اب جس پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹاپک سمجھا جا رہا ہے یا اس کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی قومیں دنیا میں محض اس لیے ہلاک کر دی گئیں کہ انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا تھا، معروف اور منکر کا۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ انہیں یہ کہا گیا، انہیں یہ حکم دیا گیا، یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ کو جہاں کہیں برائی نظر آئے اسے روکنا ہے، اور جہاں کہیں آپ کو لوگ نیکی سے دور رہتے ہوئے نظر آئے انہیں نیکی کی ترغیب دلانا ہے۔ اس کو ایک اگر آپ حدیث کے حوالے سے سمجھیں، من راع منکم منکرا فلا یغیر بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں آج کے اس ٹاپک کے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ ہو سکتا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دے، اور اگر وہ اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اپنے ہاتھ سے روک سکے تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کے اندر وہ بھی استطاعت نہ ہو تو کم از کم اسے اپنے دل میں برا سمجھے۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، معروف و منکر کا یہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے حوالے کیا ہے، یہ کام انبیائی کام جو ایک سلسلے وار انبیاء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد یہ کام اب ساری امت پر ڈال دیا گیا اور کہا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ایسی ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ پھر ایک جگہ کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہت سی امتیں آئیں، ہر نبی کی ایک امت رہی دنیا میں، تقریباً 1,25,000 انبیاء کا حوالہ ملتا ہے، ظاہر بات ہے ہر نبی کی ایک امت تھی، لیکن خیر امت کا لفظ استعمال کیا گیا اس امت محمدیہ کے لیے جس کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی کہ انہیں نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ اگر یہ نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے وعید بھی کہی ہے۔ سورہ توبہ کی بہت سی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، موقع نہیں ہے کہ ساری باتیں رکھی جائیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کام اگر کوتاہی اس میں بڑھتی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں اس قوم کو بدل دوں گا، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آؤں گا اور وہ اس کام کو کرے گی جو ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو عزیز نوجوان ساتھیوں، اس ٹاپک کو میں اپنی ایک اہم جو ہے سورہ نصر کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا آغاز کیا تھا اس وقت
صرف چند افراد اسلام قبول کیے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ اس درجے میں اور اتنی جستجو کے ساتھ اور اتنی انٹینسٹی اور اسپرٹ کے ساتھ ادا کیا گیا کہ محض 23 سالوں کے اندر معروف عام ہو گیا اور منکرات اس سوسائٹی سے ختم ہو گئے، جس میں کہا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، یعنی اسلام کو ایک معروف حیثیت سے قبول کیا جانے لگا۔ پھر سورہ عصر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور اس خسارے کا معاملہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ ہر دور، ہر زمانہ، ہر پیریڈ اس کی گواہی دے چکا ہے کہ کون کون لوگ خسارے میں رہے۔ ان کی تفصیلات آگے آیتوں میں کہی گئیں۔ الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان لائیں گے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں گے، یہی لوگ ہر دور میں خسارے سے بچے ہیں۔ بقیہ جتنے لوگ آئے ساروں نے اس خسارہ آیا ہے، دنیا کا اور آخرت کا خسارہ اس سے بڑا ہوگا جو وہ اٹھائیں گے۔ مجھے جو چیز آپ کے سامنے رکھ کے ودا لینا ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو ہم بہت اہم مقصد کی بات کرتے ہیں، اقامت دین کی بات کرتے ہیں، ہمارا نصب العین ہے کہ اللہ کی زمین پر لفظ ہو جائے، ہماری ہے کہ ہم پوری شریعت کو ساری دنیا میں نافذ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ ہمارے بڑے نیک خواہشات ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وہ بہترین عادت جو سورہ عصر کے حوالے سے ملتی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سہارا بنتے تھے، ایک دوسرے کو ترغیب دلانے کا ذریعہ بنتے تھے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے بنتے تھے، اور جہاں کہیں اپنے کسی ساتھی میں برائی دیکھتے تو بڑے اچھے انداز سے اسے روکنے کی کوشش کرتے، اور یہ خواہش ہوتی، یہ کوشش ہوتی کہ وہ برائی اس شخص کے اندر سے ختم ہو جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم تواصو بالحق کی ذمہ داری سے کسی قدر غفلت برت رہے ہیں، اور یہ غفلت ہمیں بڑے نقصان کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی ہم ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے معاملے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہیں جتنے ہمیں ہونا چاہیے۔ یعنی دل میں برا سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، یا بہت کوشش کر سکیں تو کسی وقت ہم ہاتھ سے بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز نوجوان ساتھیوں، میں اللہ سے دعا کے ساتھ آپ تمام کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنے بھی موقع فراہم ہو معروف کو پھیلانے اور منکرات کو مٹانے کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوں گی، اگر نہ آ سکی ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا میڈیم ہے ٹیکنالوجی کا جس میں اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں، اور